الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پچھلے جمعہ میں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا جو قربانی کے وقت میں پڑھی جاتی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کے معنی یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اور اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ ایک مومن کے لیے اس کی ساری زندگی اور زندگی کے سارے کام اگر وہ چاہے تو عبادت ہو سکتے ہیں، چاہے بظاہر وہ کام دنیا کے کام نظر آتے ہوں، ان کا آخرت سے بظاہر کوئی تعلق نظر نہ آتا ہو، لیکن اگر بندہ چاہے اور اس میں صحیح نیت کرے تو وہ دنیا کے کام بھی دین کا کام بن جاتے ہیں اور وہ بھی عبادت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، ان پر بھی اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے. یہی معنی ہے کہ میرا جینا مرنا، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے. اس کا ایک طریقہ اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. تسبیح کرو یعنی پاکی بیان کرو صبح و شام. یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، میری یاد کو اپنے دل میں سماؤ، تو کیا ہمارے یاد کرنے سے
یا ہمارے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اس کو کوئی مزہ آتا ہے؟ اس کو کوئی لطف آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اگر ساری کائنات مل کر، سارے انسان، ساری مخلوقات اس کا ذکر چھوڑ دیں تو اس کی شان کبریائی میں حبہ برابر کمی نہیں آتی، اس کی عظمت و جلال میں کوئی حبہ برابر فرق نہیں آتا. اور ساری کائنات اور سارے انسان، ساری مخلوقات ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں اور اس کا ذکر کرتے رہیں تو اس کی شان کبریائی میں، اس کی عظمت و جلال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وہ تو بے نیاز ہے. یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کیا معنی؟ کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. لہذا کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، عبادت کرے یا نہ کرے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. اس کو کوئی ہماری عبادت کرنے سے مزہ نہیں آتا، اس کو ہماری عبادت کرنے سے، ہمارا ذکر کرنے سے کوئی لطف نہیں آتا، اس کا کوئی فائدہ اس سے متعلق نہیں ہے. لہذا یہ جو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو کثرت سے ذکر کرو اللہ کا، تو یہ اس کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں. یقیناً اس کا مقصد یہ ہے کہ خود ہمارا فائدہ، تمہارا فائدہ اللہ کا ذکر کرنے سے. کیا فائدہ ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر عبادت ہے، اور جتنا آدمی ذکر کرے گا اتنا ہی اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں گی، آخرت میں اس کا اجر ملے گا. یہ تو ہے ہی، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ خود اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ذکر وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کو برائیوں سے، گناہوں سے، جرائم سے، بد اخلاقیوں سے روکتی ہے. جب اللہ کا ذکر دل میں سما جاتا ہے تو پھر گناہ نہیں ہوتے. گناہ کرنے والا گناہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے دل میں نہیں رہا. چور چوری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ جس وقت چوری کر رہا ہے اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کا دھیان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دھیان ہوتا تو چوری کرنا کرتا. رشوت لینے والا رشوت لے رہا ہے تو کیوں لے رہا ہے؟ اس واسطے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا دھیان نہیں ہے. یہ دھیان نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل کو جانچ رہا ہے، میرے ہر عمل کا مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے. اس بات کا کوئی دھیان نہیں. تو اس وجہ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. جتنے جرائم ہوتے ہیں نا، جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے جرائم ہوتے ہیں، جتنی حق تلفیاں ہوتی ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے اگر دیکھو تو واحد سبب یہ نظر آئے گا کہ اللہ کو بھول گئے. جب آدمی کے ذہن میں اللہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو گناہوں سے روکتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو مدینہ منورہ میں گشت کیا کرتے تھے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے. گشت کیا کرتے تھے. امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا پر، تقریباً آدھی دنیا پر حکومت تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اس کے حاکم ہیں اور خود گشت کر رہے ہیں براہ راست مدینہ منورہ کی بستی کا کہ کون کیا کر رہا ہے. تہجد پڑھ کے فجر سے پہلے گشت کر رہے ہیں. ایک
مکان کے پاس سے گزرے تو وہاں کچھ آواز آ رہی تھی دو عورتوں کی، اور وہ دو عورتیں آپس میں ماں بیٹی تھی۔ تو ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی، دودھ جو ہم نے نکالا ہے اپنے بکریوں کا یا گائے کا، اس دودھ کے اندر کچھ پانی ملا دو تاکہ وہ زیادہ ہو جائے۔ تو بیٹی نے جواب میں کہا کہ امی جان، امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے، ملاوٹ نہ کرے، پانی کی ملاوٹ نہ کرے دودھ میں، یہ امیر المومنین کا حکم آیا ہے۔ تو ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی، امیر المومنین یہاں کہاں بیٹھا ہے جو دیکھ رہا ہو؟ امیر المومنین یہاں کہاں ہوگا کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہو؟ تم ملا دو پانی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا امیر المومنین کو کہ کیا پانی، کس نے پانی ملایا، کس نے نہیں ملایا۔ تو اس کے جواب میں بیٹی کہتی ہے کہ امی جان، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ گفتگو ساری فاروق اعظم رضی اللہ عنہ باہر سن رہے ہیں ماں بیٹی کی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہوگا، کہاں اس کو پتہ چلے گا، اور امیر المومنین باہر کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ صبح کو اگلے دن جا کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کرایا یہ کون ماں بیٹیاں ہیں۔ آخرکار جب معلومات ہو گئیں تو اپنے بیٹے سے اس بیٹی کا رشتہ بھیجا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، جو رات کے اندھیرے میں فجر سے پہلے وہ اس کے دل میں اللہ کی یاد ایسی سمائی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو یہ ایسی متقیہ ہے کہ ہر وقت اس کے دل میں اللہ کا ذکر ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، تو میں اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کروں گا۔ بیٹے سے نکاح کیا، اور ان دونوں فاروق اعظم کے بیٹے اور اس بیٹی کے نتیجے میں انہی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہی کی اولاد میں سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جب دل میں سما جاتی ہے تو وہ انسان کو کے دل پر پہرا بٹھاتی ہے گناہوں سے۔ عام طور پر پہرا ہوتا ہے پولیس کا، تھانے کا، دن کے وقت میں پولیس پہرا دیتی ہے، لوگ اس کے خوف سے، جرائم سے باز رہتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں، جنگل کی تنہائی میں، وہاں دل پر پہرا دینے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان دل میں ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، ناانصافیوں سے محفوظ رہے گا، لوگوں کی حق تلفی سے محفوظ رہے گا۔ اس ذکر کے لیے یہ کثرت سے ذکر کرو۔ اس کا کچھ طریقہ ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں وہ پڑھے جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تیسرے کلمے میں یہ سارے ذکر جمع ہیں، اس کو آدمی کثرت سے پڑھے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نے نصیحت کرنے کے لیے فرمایا تھا، عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں سے تر رہے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی دماغ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے،
فضول باتیں ادھر ادھر کی، تو ان باتوں کے سوچنے کے بجائے آدمی زبان سے ذکر کرے، زبان پر چلتے پھرتے ذکر رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف، جو ذکر بھی زبان پر آ جائے وہ اس کی عادت ڈالے کہ خالی اوقات میں خالی کام خالی نہ رہے، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہا بھی جاتا ہے کہ بھئی ایسے ذکر سے کیا فائدہ کہ زبان سے تو ذکر ہو رہا ہے، زبان تو ذکر کر رہی ہے اور دل میں ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان تو کوئی ہے نہیں، تو ایسے ذکر سے کیا فائدہ؟ بلکہ ایک فارسی کا شعر بھی پڑھا جاتا ہے، عام طور پر کہا جاتا، فارسی میں کسی نے کہا تھا کہ بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارد اثر، کہ زبان پر تو تسبیح ہو یعنی سبحان اللہ کہہ رہا ہو آدمی، اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال آ رہا ہو، تو ایسی تسبیح کا کیا فائدہ؟ یہ کہنے والے نے شعر میں یہ بات کہی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی ایسے شخص نے کہی ہے جس کو حقیقت کا پتہ نہیں۔ ارے صرف زبان بھی اگر ذکر کر رہی ہو، چلو دل میں خیال آ رہا ہو، تب بھی وہ تسبیح بے اثر نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر، یعنی یہ تسبیح بھی اثر سے خالی نہیں ہے، کم از کم تمہارے جسم کا ایک عضو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، وہ زبان ہی صحیح ایک عضو تو مشغول ہے، لہذا اس کو بیکار نہ سمجھو۔ اور قطب الارشاد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر کتنی ہی بے غفلت اور بے دیانی کے ساتھ کیا جائے اپنا اثر چھوڑے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ کا ذکر کتنی ہی بے دیانی کے ساتھ کیا جائے اپنا اثر چھوڑے بغیر نہیں رہتا، لہذا اس کو کچھ معمولی بات نہ سمجھیں، زبان کے ذکر کو بھی۔ اور اگر دل میں کچھ معمولات مقرر کر لیں کہ بھئی فجر کے بعد تھوڑا سا وقت قرآن کریم کی تلاوت، سب سے اعلیٰ ذکر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے، فجر کے بعد تھوڑی سی تلاوت کر لی اور کچھ تسبیحات، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود شریف، یہ 4 تسبیحیں روزانہ صبح کو فجر کے بعد تلاوت کر کے پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور پھر عادت یہ ڈالیں کہ چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر، جو بھی زبان پر آ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جو بھی آ جائے اس کو چلتے پھرتے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ تو اذکر اللہ ذکرًا کثیرا کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وہ کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ اور بھی کچھ طریقے ہیں، اللہ نے زندگی دی تو اور موقع عطا فرمایا تو آگے اگلے جمعہ میں انشاءاللہ میں یا اگلے بیان میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔